فاؤنڈر چیئرمین آف پی ٹی آئی ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کہ جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جد و جہد کی ہے، لوگوں کو شعور دیا ہے، اس کے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جو پیغام دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ 2 دنوں میں ہوا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور انوکھا واقعہ ہے، اور اتنا irreparable لاس ہوگا جو شاید وہ آپ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکو گے۔ پاکستان کا کوئی دشمن بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا تھا جتنا نقصان ان اداروں نے، ان شخصیات نے، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جس سے بددلی، افراتفری اور انتشار پھیل رہا ہے۔ اور جب پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے گی، معاہدہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے والا، وہ آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا پاکستان کا، ڈیجیٹل میڈیا سب دیکھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان ہم سب کو ہونا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کے اوپر IMF بھی ڈیل نہیں کر پائے گا، اور لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا، معاشی تباہی آئے گی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو، ریاست کو اور قوم کو ہوگا۔ جی وہاں بھی ان کو، جی کل ان کے جو پرسوں ان کے کاغذات لے کر آ رہے تھے تو ان سے چھین لیے گئے تھے، ان کے لوگوں سے۔ صرف ان کا تو نہیں ہوا، یہ اسی طرح عمیر نیازی کے والد سے چھینے گئے، وہاں شوکت بسرا کے لوگوں کو کیا۔ میں نے کہا نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس مثالیں اب پہنچ چکی ہیں۔ رات بھی لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کے جو پروپوزر اینڈ سیکنڈر ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی FIR کاٹ کے یا ان کے خلاف پرچہ دے دیا ڈکیتی کا یا کسی اور چیز کا۔ اسی طرح کا تسلسل جاری ہے۔ ہر بار ریٹرننگ آفیسر استعمال کر رہے ہیں، پولیس استعمال کر رہی ہے، خفیہ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، کاغذ اس کو تشدد کے ذریعے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں، جب اس کو نہ کر سکیں تو پھر پروپوزر اینڈ سیکنڈر کی باری آ جائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ الیکشن کا تماشا جو بلینز آف روپیز آپ نے خرچ کرنے ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو رائٹ ہے ان کا نہیں دینی ہے، ان کو وہ دیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دینا اور اپنی اس طرح جبر، ظلم، بربریت قائم رکھنی ہے، ان لوگوں نے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں، وہ تحفظ کرنے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سارے جبر، ظلم اور بربریت کو۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو چکے ہیں اور وہ ستو پی کے سو رہے ہیں، اور کوئی ایکشن، کوئی آرڈر، پورا میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سب کو سب چیز کا پتہ ہے۔ بلکہ ایک عجیب سی مثال آئی، ایک پیپلز پارٹی کا امیدوار کو PTI کا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، ایک امتیاز صاحب کو، اور بعد میں پتہ چلا اس نے کہا میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں۔ اس نے کہا آپ پیپلز پارٹی بولا کرو۔ یہ سلسلہ ہے ہماری پولیس کا، یہ حال ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، لیکن سب سے زیادہ قابل افسوس ہے ہماری عدلیہ۔ ہم نے جب کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اور یہ جو کچھ کریں گے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی آپ نے ان ریٹرننگ افسر کے خلاف آئے ہو تو آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہو۔ بھائی ان ریٹرننگ افسر کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے ان کو بھگتا ہے۔ یہ اگر سرکار کے ملازم نوکر ہوتے تو یہ کچھ نہ کرتے۔ یہ تو مافیا کے ایجنٹ ہیں، یہ تو مافیا کے سامنے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا ہمیں انصاف دینا ہے؟ تو لہٰذا انصاف کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، سچ بولیں، سچ بتائیں، سچ لکھیں۔ تھینک یو۔ سر اگر بلہ آج نہیں ملتا تو PTI کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پلان B کیا ہے؟ ہم 100% امید رکھتے ہیں کہ بلہ ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو ہمیں دوبارہ چیلنج کرنے کا یہ اختیار حاصل ہے۔